حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ روایت ترمذی کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد، ایک فقیہ، اشد علی الشیطان علی الف عابد، شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے۔ یعنی شیطان اگر عابدوں جو صرف عبادت کرنے والے ہیں ان کو اگر گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا ایک فقیہ کو گمراہ کرنا مشکل ہوگا۔ یعنی ایک طرف 1000 عابد ہیں، وہ شیطان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ایک طرف ایک فقیہ ہے جو قرآن کو سمجھتا ہے، احکام کو سمجھتا ہے، اللہ کے فرمان کو سمجھتا ہے اور اس کو جانتا ہے، اور ساری چیزیں اس نے سمجھ رکھی ہیں اور پھر تبلیغ کرتا ہے، پڑھاتا ہے۔ تو یہ فقیہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فہم عطا ہے، دین کی فہم عطا فرمائی، دین کی سمجھ عطا فرما دی ہے، اس کو پتہ ہے نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنت کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، اور اس کے لوازمات کتنے ہیں، ان کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، تو کون سی چیز رہ جائے تو نماز کے اندر کون سی کمی آ جاتی ہے، تو یہ عالم ہی جانتا ہے۔ اور عابد جس کو اس چیزوں کا علم نہ ہو تو وہ ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو پتہ نہ ہو تو اس کو شیطان گمراہ کر لے، شیطان اس کو اپنے جال میں پھنسا لے تو اس کے لیے پھنسانا آسان ہے، لیکن ایک فقیہ کو پھنسانا یا راہ راست سے اس کو ہٹانا شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم، جب تم میں سے کوئی کھانا چاہے، فلیقل بیمینہ، تو وہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھائے، واذا شرب، جب کوئی کچھ پینا چاہے، شربت پانی وغیرہ، فلیشرب بیمینہ، تو دائیں ہاتھ کے ساتھ ہی اس کو پیے۔ متفق علیہ، یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث پاک روایت ہے، اس لیے ہمیں کھانے اور پینے میں سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ 3 سانس پر پانی پینا، بسم اللہ شریف پڑھ کر 3 سانس پر پیے اور دیکھ کر پیے، اور آہستہ آہستہ پئیں، اور کھانا کھائیں تو دائیں ہاتھ کے ساتھ کھائیں، اور لقمے چھوٹے چھوٹے بنا کر کھائیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔